اپرچونٹی نہیں جاتا. اور ڈیولپنگ نیشن میں تو اور بھی آپ کے لیے ٹف جو ہے کمپٹیشن ہے. آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. تو میری آپ کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ اپنی دیانتداری، ہارڈ ورک، ایمانداری سے جب آپ کام کریں گی تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی جو ہے دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب تک when I became Governor Punjab, the biggest challenge I had was کہ PHEC کا چیئرمین اپوائنٹ کرنا ہے. 20 یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے اور پھر ان کو میرٹ پہ لانا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے پریشر ہے. جو نمبر 1 پہ ہوتا ہے اس کی تو کوئی سفارش نہیں ہوتی. جو نمبر 2 3 جتنا نمبر پیچھے ہے اتنی زیادہ سفارشیں ہوتی. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ثابت قدم رہے. ہم نے یہ تہیہ کیا پہلے دن سے کہ کسی صورت میں بھی وٹ ایور مے کم، وٹ ایور مے بی دا چارجز، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے میرٹ پہ یونیورسٹیز میں کمپرومائز نہیں کرنا. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ یہاں ڈاکٹر فضل صاحب بیٹھے ہیں. وی اپوائنٹڈ ہم آن 100% میرٹ. یہ کسی کی سفارش نہیں. وی اپوائنٹڈ 20 وائس چانسلر. ان کو بھی کہا کہ میرٹ پہ لگاؤ. پھر وائس چانسلر صاحبان سے بھی کہا کہ بھی آپ بھی آگے میرٹ کر لیں، کیونکہ وہاں بھی میرٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا تھا. اور دوسرا جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بگسٹ پرابلم تھا کہ یہ جو اڈہاکزم اور جو ٹیمپریری ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے ہماری. اور پھر میں نے یہ ان ڈیپتھ کی انکوائری پوری کہ کیا وجہ ہے کہ وائس چانسلر لو ٹو ہیو پیپل ٹیمپریری. تو وہ مجھے پھر بعد میں پتا چلا کہ وائس چانسلر کی امپائر مکمل نہیں ہوتی اگر پرماننٹ لوگ آ جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیمپریری ہوں گے تو سارے ابے آرڈر کریں گے. تو یہ میں نے یہ بھی ختم کر دیا ہے. میں نے تمام وائس چانسلرز کو ہدایات دی ہیں کہ کوئی کسی قسم کا بھی یہ ایکٹنگ اور یہ ٹیمپریری ایڈہاک is not acceptable to me. پرماننٹ لوگوں کو لانا ہے تاکہ وہ اپنی دل جمی کے ساتھ، اپنی دیانتداری کے ساتھ بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی محنت کر سکیں اور ان کی تعلیم جو ہے اس پہ اپنی فور موسٹ جو ہے وہ توجہ دیں. تو ماشاءاللہ تو آخری 2 چیزیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مثال دے کے میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کروں گا. اس لیے کہ آج کل پوری دنیا میں جو ایکسٹریمزم ہے اور دہشت گردی ہے، اس نے جتنا ملکوں کو نقصان پہنچایا ہے کسی چیز نے نہیں پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے 15-20 سال دہشت گردی کی وجہ سے جتنا سفر پاکستان نے کیا ہے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا. 70s میں we were a peace loving nation, we were a liberal nation, we were a tolerant nation. پورے یورپ سے، امریکہ سے خواتین جو ہیں مردوں کے بغیر افغانستان جا سکتی تھی، ایبٹ آباد جا سکتی تھی، نارتھ کے علاقے میں جا سکتی تھی. کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. They can move freely in Pakistan and in Afghanistan. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 15-20 سالوں میں افغانستان کی جنگ کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا. ہماری اکانومی، ان کے ریفیوجیز آ گئے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ سی چینج، کہ اب انٹرنل سیکورٹی ہماری بیٹر ہوئی ہے. تو پچھلے 2 مہینوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ I have met more international delegations than delegations from Pakistan and Punjab. چہل پہل ہے یہاں. We have opened the کرتارپور کارڈر. اور کرتارپور کارڈر کھولنے کی وجہ سے اور سکھ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے پچھلے 3-4 ہفتے لاہور کے ہوٹلوں میں کمرے اویلیبل نہیں تھے. تو ہمیں we have to be creative, we have to be innovative. میں آپ سے اگر یہ کہوں، بہت سے لوگ جب آج سے سال پہلے میں نے کہا religious tourism and heritage, nobody knew this word. مجھے بہت سے اینکر یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ پہلی بار سنا ہے کہ religious tourism بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ صرف پنجاب میں religious tourism 5 billion per year ہمارے یہاں آ سکتا ہے. یہ صرف سیکس ٹورزم نہیں ہے، بدھسٹ،
جتنا پاکستان رچ ہے ان چیزوں میں آپ سوچ نہیں سکتے. میں مثال دیتا ہوں کہ وہ بابا گرو نانک جی کی برتھ پلیس بھی یہاں پہ ہے, یہاں انہوں نے وفات پائی وہ بھی یہاں ہے, پنجا صاحب بھی یہاں ہے, ان کے جتنے گرو ہوئے ہیں ان میں سے 10 میں سے 7 پاکستان میں ہیں. تو بڑی اٹریکشن ہے آل اوور دا ورلڈ. 140 ملین سکھس ہیں, آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں. اینڈ دا پیپل ہو کم دے ہیئر, وہ اسٹے ان دی ہوٹل, دے بائی دا کلوتھس, دے ڈو دا شاپنگ, گاڑی استعمال کریں گے, ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے. تو ٹورزم ہیز بیکم دی بگیسٹ انڈسٹری ناؤ ان آور کنٹری. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں بودا اس کے تمام جتنے بھی ان کے بھی ہیریٹیج ہے سارا پاکستان میں پڑا, اور بدھسٹ ریٹ جو ہے 6 ٹریس سے بھی 2-3 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. اور one thing else which I didn't know, I only knew this when I started investigating how we are going to promote the tourism. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مریم آباد ہے, حضرت مریم کی سائٹنگ جو ہے مریم آباد میں ہوئی ہے. اگر ہم صرف اس کو پروموٹ کر لیں تو hundreds of thousands of Christians will come to مریم آباد. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا ہے. ہمیں انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف زیرو ٹالرنس اگر ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. اور بات جہاں سے شروع ہوئی میں اس میں آنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک لیسن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں اس طرح کی مسائل ہوگی کہ وہ ملک مکہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوا, گرم ریت پہ لٹایا گیا, اور کیا کیا ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوا کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو. لیکن جب فتح مکہ ہوئی ہے تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. ابو سفیان جو اس وقت جس کے ساتھ جنگیں لگی تھی, ابھی وہ اسلام میں نہیں آیا, فرمایا جو اس کے گھر پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. ہندا جس نے حضور کے چاچا کا کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کرتا ہوں. اور نعوذ باللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے. تو this is the tolerance which our religion teaches us. This is the teaching of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. This is the teaching of our صحابہ کرام, اولیاء کرام. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو بتائیں کہ انتہا پسندی جو ہے اس سے ملک جو ہے ہمارا کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. We have to be friendly, we have to be tolerant, اور this is the way انشاءاللہ we will be moving ahead. اور پاکستان کا فیوچر جو ہے انشاءاللہ is very bright, and you people mashallah we are proud of you. And lastly I want to say that I love the children of Pakistan as I love my children and grandchildren. Pakistan. Thank you, sir. I request you to please be on the rostrum and close the convocation. Sir, I request you to declare the 46th convocation closed. I declare the convocation closed. I now request Dr. Atifa Usmani to announce the shield recipients of the shields and gifts. I would now request Madam Vice Chancellor, Professor Dr. Kamal Amin, to present the commemorative shields to the honorable guests. We will start by presenting shields to the members of the syndicate. We will have with us Madam Neelam Hayat. She is the first recipient of the shield. Dr. Shehla Javed Akram. Madam Rashida Khanam.
Madam Shaheen Raza Cheema. Now, shield and gift to be presented to Chairman B. Head Professor Dr. Fazal Ahmed Khalid. All the gifts are handcrafted by 6th year students of Department of Art and Design. First gift is presented by Samia Sultan, 6th year student, Department of Art and Design. And last but not the least, shield and gift for our worthy Chief Guest, Chancellor and Governor of Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar. Alika Gilani, 6th year class, representative of Department of Art and Design, is presenting the gift. You'll just have to take your seats for a while so that I can present a vote of thanks. And then you can take the precision. Congratulations everyone who did it. Not all wondrous things are always palpable. Some things have to be felt by heart. A thank you is one such orison. It is my honor to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have made it here today and witnessed this event. On behalf of University Administration, faculty, students, and the entire fraternity, I would like to express my deepest gratitude to the Chief Guest, His Excellency Chaudhry Mohammad Sarwar, for taking time out from his busiest of schedule to grace this occasion and letting us benefit from his thought-provoking reflections that might help navigate you to ever-promising future. I would also like to thank our beloved Vice Chancellor for all words of wisdom that radiated a source of energy within us and which would help to steer us in the right direction. Heartfelt thanks go out to our eminent faculty who are builders, guides, and mentors to these young scholars. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling way in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated managerial committees set up for such purposes along with students and volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I once again congratulate the graduates on their accomplishments with a hope that each and every one of you would contribute to making this world a better place. I would sum up my vote of thanks with the quote by Socrates: "Education is kindling of a flame, not the filling of a vessel." I thank you all. That being said, guests, students, ladies and gentlemen, please rise and remain at your seats till the procession leaves the convocation hall. Can we have the procession music, please?